وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں پروردگار عالم نے ایک اور حکم کو جو وصیت کا حکم ہے اس کو بیان کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ گزشتہ احکامات میں جو قصاص کی بات بیان ہوئی، اس کے بعد وصیت کی، اور اس کے بعد اسی طرح اور احکامات روزے کے متعلق اور بعض چیزوں کے احکامات ان آئندہ آیات میں بیان ہوں گے، کیونکہ پروردگار عالم نے نیکی کی جو تعریف کی ہے اور جو ابرار کا بتایا ہے گزشتہ آیات میں، اس میں یہ تھا کہ وہ ان کے ایمان کی منزل کیا ہو، کن چیزوں پہ ان کا ایمان ہو، اخلاقیات ان کے کیسے ہوں، کن احکامات پہ عمل کرنے والے ہوں۔ چند ایک کا وہاں پہ تذکرہ کیا، اور ان آیات میں جن کی ابھی گفتگو جاری ہے ان میں احکامات کے چند اور نمونے جو افراد کے لیے اور معاشروں کے لیے جو مفید ہیں۔ البتہ سورہ بقرہ سے بھی ان کا رابطہ گزشتہ اہل کتاب کی جو روش تھی، ان کی جو کارستانیاں تھی، اس سے بھی ان کا ارتباط ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جب ان احکامات کی یہاں پہ فہرست شروع کی تو ان میں سب سے پہلے قصاص کا، کیونکہ سورہ بقرہ کا جو بہت بڑا ایک موضوع ہے جس کے نام سے سورہ بقرہ اس سورہ کا نام رکھا گیا، وہ خود قتل کا مسئلہ ہے۔ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس وجہ سے گائے کے ذبح کا اور یہ ساری وہاں پہ گفتگویں پیش آئیں، چند آیات کی بحث جس میں گزری ہے۔ اسی وجہ سے شاید یہاں احکامات کا جب آغاز ہوئے تو قصاص کا حکم جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد وصیت کا، کیونکہ اس کا بھی مرنے کے ساتھ جو اس آیت میں بھی بیان کیا کہ جو معمولاً وصیت کی جاتی ہے وہ جب انسان موت کے آثار کو دیکھتا ہے، البتہ فقط اس وقت وصیت نہیں کی جاتی، وصیت کسی مرحلے میں بھی انسان کر سکتا ہے اور اس کو کرنی چاہیے، لیکن غالباً اور معمولاً جو وصیت ہوتی ہے وہ مرنے کے وقت ہے، یعنی جب انسان موت کے آثار دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ان آیات سے بے ربط نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی جو تعبیر ہے وہی جیسے گزشتہ آیت میں تھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دی گئی ہے تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کے پاس موت۔ دیکھیں، موت کا حاضر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے آثار دیکھ لے انسان۔ بعض دفعہ انسان کی عمر کا تقاضا یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کی بیماری ایسی ہوتی ہے، بعض دفعہ ویسے انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے انسان جو ہے اس کے ہاں موت حاضر ہوتی ہے، یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو زندگی کے میرے ایام ہیں وہ قریب آ چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی جو یہ تعبیر ہے کتب علیکم، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وصیت واجب ہے، یہاں اس لحن سے یہ پتہ چل رہا ہے، لیکن آگے اس آیت کے آخری حصے میں جو فرمایا حقا علی المتقین، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے، علی المؤمنین نہیں فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص افراد پہ ایک حق ہے جو متقی افراد ہیں۔
جو خدا سے ڈرنے والے افراد ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی ایک اچھا کام ہے، انجام دینا چاہیے، اس سے وجوب ہم نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ اگر حقاً علی المتقین کی تعبیر نہ ہوتی، کتب علیکم جیسے قصاص والا مسئلہ تھا، جیسے روزوں کی بحث آئے گی، کتب علیکم الصیام، اس سے وجوب سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس سے تھوڑا سا وجوب جو ہے اس میں رعایت کا پہلو موجود ہے۔ یہ سب پہ لکھ دی گئی ہے کہ وہ جب ان کی موت قریب آئے، موت کو حاضر دیکھیں، ان ترک خیرن، اگر وہ ترک کر رہے ہیں خیرن یعنی مال کو، البتہ خیرن نکرہ ہونے کی وجہ سے بعض نے کہا بہت زیادہ مال، یعنی اگر ایسا مال ہے جو قابل توجہ نہیں ہے تو اس کی وصیت اس کے لیے نہیں ہے ضروری، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کافی مال ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے بھی بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں جو انسان مال چھوڑ کے جاتا ہے۔ آج دسیوں افراد اسی کی وجہ سے بہن بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں کتنے جھگڑے اسی وجہ سے ہیں، جو مرنے والا مال چھوڑ کے گیا ہے اس نے وصیت نہیں کی تھی، یا وصیت کے باوجود بھی آج اتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ کتنے افراد جو عدالتوں میں کیسز ہیں ان کی یہی وجہ ہیں، کسی کا حق کھا جانا، حصہ بھائی کو حصہ نہیں دے رہا، ارث نہیں دے رہا، بھائی بہن کو نہیں، یہ اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا اس کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ خوبصورت وصیت کا جو حکم رکھا ہے۔ البتہ اس میں دیکھیں وصیت جو عام یہ استعمال ہوتی ہے اس معنی میں، لیکن لغوی طور پہ وصیت ہر اس نصیحت کو کہتے ہیں جو آئندہ میں کسی اختلاف کا یا کسی مشکل کا خطرہ دیکھ کے جب کسی کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے، لیکن اب اس معنی میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ کتب علیکم، اس ساری بات کے بعد کیا فرمایا؟ الوصیت، کیا چیز تم پہ لکھ دی گئی ہے؟ وصیت، وہی اپنے مال کے بارے میں۔ یہ بھی ایک خوبصورت ہے، اسلام نے مرنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم نے جو اتنی زحمت سے مال کمایا ہے تو ایسا نہیں ہے تم نے آنکھ بند کی اور تم چلے گئے تو ورثاء کی جدھر مرضی ہے جہاں پہ ان کا جی چاہے اس مال کو خرچ کریں، البتہ اس کی خاص مقدار ہے، ایک ثلث کہا جاتا ہے کہ وصیت اس میں نافذ ہوتی ہے۔ مثلا وہ کہے کہ یہ مسجد میں، یہ خیر کے کاموں میں، یہ فلاں جگہ پہ جہاں وہ چاہے، تو یہ بھی ایک احترام ہے اس مرنے والے کا کہ پروردگار نے اس کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری مرضی کے مطابق مال خرچ ہو۔ وصیت کن معاملات میں کرے؟ للوالدین، سب سے پہلے والدین اگر اس کے زندہ ہیں ان کے لیے اس کی وصیت ہونی چاہیے، والاقربین، جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کے لیے، لیکن وصیت کیسی ہونی چاہیے؟ بالمعروف، یہ بھی جو عرف کے مطابق ہے، جو اچھی وصیت ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان ایسی وصیت کرے جو بعد میں بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دے، جس سے کتنے لڑائی جھگڑے پیش آئیں۔ اس طرح کی وصیت نہیں ہونی چاہیے، وصیت کرنی چاہیے لیکن بالمعروف وصیت ہو۔ حقا علی المتقین، یہ ایسا حق ہے جو متقین کی گردن پہ ہے، یعنی کم از کم جو خوف خدا رکھنے والے افراد ہیں ان کو وصیت کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج بھی یہ احکامات میں موجود ہے کہ مستحب ہے انسان کو وصیت کرنی چاہیے، یعنی اس کے ریٹرن موجود ہو اس کے پاس وصیت۔ بعض جگہوں پہ بعض معاملات میں ممکن ہے واجب اس پہ وصیت، اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے، اگر اس کی گردن پہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، کسی کے اس نے قرض دینا ہے، اس قسم کے، وہ تو واجب ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے کسی کو بتائے یا ریٹرن میں لکھ کے رکھے تاکہ اس کے بعد جو ہے ان کو اس کے حقوق کو ادا کیا جا سکے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اس کے بعد والی آیت میں اب یہ بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو بعد والے لوگ تبدیل نہ کر دیں اپنے نفع میں، اپنے حق میں۔ اس نے کہا ہو کہ اس شخص کو دے دیا جائے، لیکن انسان دیکھ رہا ہو کہ یہ تو کسی اور کے پاس جا رہا ہے مال، تو انسان اس میں تحریف کر دے، اس کو انسان تبدیل کر دے، اس کی بات کو بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو ریٹرن موجود ہوتا ہے وصیت نامہ اس میں ممکن ہے انسان تبدیلی کر دیں۔ لہذا فرمایا کہ جو اس کو تبدیل کر دیتا ہے وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس وصیت کو سننے کے بعد،
البتہ ظاہر میں وصیت کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، لیکن اس کے لیے ضمیریں جو استعمال ہو رہی ہیں بدلہ، سمعہ، یہ مذکر کی ہیں کیونکہ یہ مصدر ہے، اور جو ادبیات میں کہا جاتا ہے مصدر اس کے لیے دونوں طرح کی ضمیریں پلٹ سکتی ہیں، مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی۔ لہذا فرمایا جو اس وصیت کو تبدیل کر دے اس کو سننے کے بعد فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ، وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ فقط اس شخص پہ ہے، فقط ان افراد پہ ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، جن کو خبر نہیں ہے، جنہوں نے تبدیل نہیں کیا یا جن کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے مثال کے طور پہ حق زیادہ لے لیا، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ وصیت اس طرح سے ہے، ان کا قصور نہیں ہے، لیکن جو وصیت کو تبدیل کر رہا ہے، جو اس میں تحریف کر رہا ہے، اس پہ اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، تم نے جو سنا ہے اس میں تم تبدیلی کر رہے ہو، لیکن پروردگار سن رہا ہے کہ صحیح طور پہ اس نے کیا کہا تھا۔ پروردگار علیم ہے، اس کو علم ہے کہ تم تبدیل کر رہے ہو۔ لہٰذا دیکھیں ایک تنبیہ کے طور پہ پروردگار عالم نے اپنے ان دو ناموں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، ان اللہ سمیع علیم، سمیع علیم، یہ دو نام پروردگار اس وجہ کہ دیکھیں پہلے سمعہ کی بات تھی کہ سننے کے بعد جو وصیت تبدیل کر دے، فرمایا کہ ہم سمیع ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ تبدیل کر رہے ہو آپ، یبدلونہ، اس وجہ سے فرمایا بعد میں علیمون، کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہمیں علم ہے اس نے کیا کہا تھا اور تم نے کیسے اس کو تبدیل کیا۔ لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی ہمیں وصیت کرتا ہے تو جس طرح سے اس نے وصیت کیا اس پہ عمل کرنے کی خدا ہمیں توفیق دے، اور اس گناہ سے جو تبدیل کرنے کا، وصیت کو تبدیل کرنے کا، اس کو تحریف کرنے کا گناہ ہے، خدا ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔